ٹی وی کے اوپر اگر ایک نیوز ریڈر آدھے گھنٹے کے لیے نیوز دے رہی ہے اور 20 منٹ وہ ٹی وی کے اوپر ہے, اگر کوئی آدمی وہ عورت کو دیکھتا ہے میک اپ کے ساتھ, اس کے دماغ میں کچھ نہیں ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے, کچھ پرابلم ہے آدمی میں. آپ لڑکی کو 20 منٹ تک دیکھیے, آپ کے دل میں ہلچل نہیں ہوتی ہے, مطلب آپ میڈیکلی کی بات تھی پردے کے حوالے سے, اس میں کرتے کرتے جو انہوں نے, میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی بلو دا بیلٹ گفتگو کر دی, مثال دیتے ہوئے. ان کی نیت نہیں تھی, نہ کوئی ان کا مقصد بے حیائی پھیلانا تھا اور نہ کسی کو ٹیز کرنا تھا. اور حیران کن بات ہے, جس مثال کی وجہ سے آج ان کے خلاف یہ ویلاگز بن رہے ہیں, اور ہمارے جو بھائی ہیں اقرار الحسن حفظہ اللہ تعالی, انہوں نے بھی بڑی سخت گرفت کی. یہ وہ ساری باتیں آج سے 20-25 سال پہلے بھی کرتے رہے ہیں, لیکن وہی بات ہے وہ ابھی تک پاکستانی عوام کے ہتھے نہیں چڑھی تھی وہ باتیں, اب چڑھ گئی ہیں. تو آپ نے دیکھ لی, کوئی نئی بات نہیں انہوں نے کی. جس طرح پبلک پراپرٹی والی باتیں ان کی 20 سال پرانی ہے نا, یہ مثال بھی وہ شروع سے دے رہے ہیں. میں نے 2007-8 میں ان کی ساری ڈی وی ڈیز خرید کے چند دنوں میں ساری دیکھ لی تھی. میں 2007-8 کی بات کر رہا ہوں, آج 13 اکتوبر 2024 ہے. آلموسٹ 17 سال پرانی بات آپ کو سنا رہا ہوں. اس وقت بھی یہی وہ ساری باتیں کرتے تھے. پبلک پراپرٹی والی مثال اس میں بھی موجود ہے, بازاری عورت والی. اور یہ جو انہوں نے مثال دی کہ اگر کوئی میک اپ زدہ خاتون نیوز کاسٹر آپ کے سامنے آئے اور 20 منٹ تک آپ اس کو دیکھتے رہے ڈیش ڈیش ڈیش, وہ تو میں تو اتنی ولگر گفتگو مجھے تو کوفت ہوتی ہے کرتے ہوئے بھی اور سنتے ہوئے بھی. یہ باتیں انہوں نے اس وقت بھی کی نہیں ہے, وہ انہوں نے پکڑ لی ہے. اور پھر وہ جو نقشہ کھینچ رہے ہیں کہ اگر آپ کو کچھ نہیں ہوتا تو آپ جا کے ڈاکٹر سے علاج کرائیں. یار یہ بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یقین کریں, اگر ہم سے کوئی اس قسم کا سوال کرتا ہے نا, ہم اسے اس کی ڈاکٹرن میں جواب دیتے ہیں کہ جس طرح یورپ اور امریکہ میں چائلڈ لیبر کے اوپر پابندی ہے نا کہ آپ چھوٹے بچوں سے مزدوری نہیں کروا سکتے, اس طرح اسلام میں بھی پابندی ہے کہ آپ نے عورت کو کمائی کا ذریعہ نہیں بنانا, بلکہ عورت کو عزت دے کر گھر بٹھانا ہے. اس کے اوپر جو حاکم مرد ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا خرچہ اٹھائے گا, خواہ وہ اس کا باپ ہو, خواہ وہ خامند ہو, بھائی ہو یا بیٹا ہو. عورت اسلام میں گھر کی ملکہ ہے, کوئین ہے, یہ اس کو رسپیکٹ دینی چاہیے. اس لیے ہم اپنی عورتوں کو یہ الاؤ نہیں کریں گے کہ وہ کوئی ایسی جاب کریں کہ جس میں مردوں کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہو. مطلقاً عورتوں کی تعلیم یا جاب اس کے ہم خلاف نہیں ہیں, ہم اسے پروموٹ کرتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں اپنی بچیوں کو میڈیکل کی تعلیم دلوانی چاہیے. یہ سارے مولوی جب ان کی عورتیں پریگننٹ ہوتی ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ کوئی ہمیں گائناکالوجسٹ مل جائے لیڈی, اس سے ہم نے جو ہے وہ یہ سارے معاملات لے کے چلنے ہیں. تو بھائی لیڈی گائناکالوجسٹ آپ کو اسی وقت ملے گی جب آپ نے بچیوں کی میڈیکل کی تعلیم الاؤ کی ہوگی, جو الحمدللہ پاکستان میں آلموسٹ سارے شہروں میں, ایون گاؤں ایریا میں بھی اب عورتیں اویلیبل ہیں. اسی طریقے سے ایجوکیشن میں, یعنی تعلیم کی فیلڈ میں عورتوں کو آنا چاہیے. ظاہر ہے بچیوں کو تعلیم دینے کے لیے بچیاں ہی ہونی چاہیے. کو ایجوکیشن کو آخری درجے میں اوائڈ کرنا چاہیے, لیکن جب تک کوئی آلٹرنیٹو موجود نہیں ہے اس وقت تک تو ظاہر ہے اسی سسٹم میں بچیوں نے تعلیم حاصل کرنی ہے گیون سرکمسٹانسز میں. میں بالکل وہ طالبان والے نظریے کو درست نہیں سمجھتا جو انہوں نے اس وقت ظلم کا بازار گرم کیا ہے, کہ پہلے انہوں نے جھوٹ بولا انٹرنیشنل میڈیا سے کہ جی ہم وقتی طور پہ اسکول بند کر رہے ہیں. ہمارے کئی اسٹوڈنٹس ہیں افغانستان میں, وہ بتا رہے ہیں انہوں نے پرماننٹلی اسکول بند کر دیے ہیں اور وہ بچیوں کی تعلیم کے خلاف ہیں. یہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں کہ وقتی طور پہ. وقتی طور کیا, چوتھا سال شروع ہو گیا. انہوں نے اپنی عورتوں کو پھر مردوں سے پھر چیک کروانا ہے بعد میں, وہ بھی ان کو ہضم نہیں ہوگا. یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو ہم قطعاً عورتوں کی تعلیم یا ان کی جابز کے مخالف نہیں ہیں. ہم سیکس ڈسپلن کی بات کرتے ہیں کہ اسلام سیکس ڈسپلن میں بلیو کرتا ہے. فرائیڈ نے تو ابھی آ کے کہا ہے نا کہ سب سے امپورٹنٹ جذبہ سیکس کا ہے. قرآن جو ہے وہ 1400 سال پہلے کہہ رہا ہے
زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، مزین کر دی گئی ہیں انسانوں کی جو خواہشات ہیں انسانوں کے لیے، ان میں پہلے نمبر پہ عورت، اس کے بعد اللہ تعالی نے دولت اور باقی چیزیں گنوائی ہیں. میں اکثر اپنی ویڈیوز میں کہتا ہوں کہ مجھے اسلام میں توحید کے بعد سب سے زیادہ پسندیدہ چیز سیکس ڈسپلن ہے. توحید آپ کو ایک اللہ کا کر دیتا ہے اور باقی دنیا کے ہر طاغوت سے آزاد کر دیتا ہے. اور سیکس ڈسپلن، اس سے بہتر کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے اس دنیا میں زندگی گزارنے کا. یہ سارے کا سارا فتنہ جو ہے وہ سیکس ڈسپلن کی خرابی کی وجہ سے. یہ آج سوشل میڈیا ہمارے لیے جو عذاب بنا ہوا ہے، کیوں بنا ہوا ہے؟ سیکس ڈسپلن نہیں ہے، بے حیائی عام ہوئی ہوئی ہے. جو اسلام نے سیکس ڈسپلن دیا ہے نا، یہی سیکس ڈسپلن ہونا چاہیے تھا جتنا پوٹنٹ جذبہ اللہ نے رکھا ہے. اس سے کم پہ کسی صورت نہیں ہو سکتا. سورۃ النور میں ایک ہی آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا، پہلے کہا مومن مردوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. اس کے بعد کہا کہ مومنہ عورتوں سے بھی کہو کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں. لیکن یہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا مثال دے کہ اس طریقے سے بیان کرنا، انہوں نے مس ہینڈل کر دیا معاملے کو. اس طریقے سے بات کی جاتی جس طرح میں کر رہا ہوں، ان کی لینگویج میں انہیں جواب دیں. جس طرح تمہارے لیے چائلڈ لیبر سینسٹیو ایریا ہے، ہم بھی کہتے ہیں چائلڈ لیبر نہیں ہونی چاہیے. ہمارے لیے وومن لیبر اس طریقے سے، میں 2004 میں چائنا گیا آفیشل ایک ٹور کے اوپر. میرے لیے بڑی حیران کن بات تھی، میں جس مارکیٹ میں جاؤں نا تو تمام دکاندار جو آپ کو ریسیو کرنے والی ہیں وہ عورتیں ہی، مرد تو آپ کو نظر ہی نہیں آتے. بندہ حیران ہوتا ہے. اچھا میں یقین کریں جتنی دیر ہوٹل میں رہا میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے. میں نے کہا یار یہ کتنی مظلوم بچیاں ہیں یہاں کی، ان بیچاریوں کو کتنی مشقت کرنی پڑتی ہے. ترس آ رہا تھا ان کے اوپر. پورا پورا دن وہ وہاں پہ جاب کرتی ہیں، تب جا کے وہ اپنی بیسک نیڈز کو میٹ کرتی ہیں. پاکستان میں تو یقین کریں ہماری بیویاں تو یقین کریں کوئنز ہیں. ہاں، ان کے اوپر ہم خرچہ بھی کرتے ہیں، ان کی ڈانٹ بھی کھاتے ہیں اور معافی بھی پھر خود مانگ لیتے ہیں. اللہ نہ کرے انہیں پاکستانی عورتوں کی ہوا لگ جائے. ہاں، بلکہ اللہ کرے کہ لگ جائے. تو یہاں تو اس طریقے سے بات کرنی چاہیے کہ اسلام نے عورت کو ڈگنیٹی دی ہے، لیکن یہ بیلنس کرنا ہے. اس ڈگنیٹی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم عورتوں کی جاب کے مخالف ہو جائیں، نہیں. گیون سرکمسٹانسز میں انہیں آزادی ہونی چاہیے. بعض اوقات جینوئن ضرورت بھی ہوتی ہے عورتوں کی. میں تو ایون جو عورتیں ٹی وی چینلز پہ آ کے کام کر رہی ہیں یا ایون خبریں بھی پڑھنے آئی ہیں، مجھے نہیں پتا ان کے گھر کی کیا صورتحال ہے. ہاں، ان کا معاملہ ان کے رب کے ساتھ ہے. میں کسی کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں لگاتا، صرف میں اصلاح کی طرف ضرور بلاؤں گا. لیکن مجھے نہیں پتا کہ گیون سرکمسٹانسز میں اس کے پاس شاید ایسے ریسورسز ہی اویلیبل نہ ہو کہ ایک وہ عزت کے ساتھ زندگی گزار سکے. اس کے لیے اسے مجبوراً یہ جاب اختیار کرنی پڑ رہی ہے، بجائے اس کے کہ وہ عورت کوئی غلط راستہ اختیار کرتی، وہ عزت کی ایک نوکری کرنا چاہ رہی ہے. اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے. بالکل ہم کسی پہ کوئی فتویٰ لگانے والے نہیں ہوتے. میں تو بھائی اللہ سے ڈرتا ہوں، سیدھی سی بات ہے. بات اپنی پیشن سے پہنچاتا ہوں، لیکن اگر آپ کسی اسپیسیفک بندے کے بارے میں مجھ سے فتویٰ لیں، اللہ سے خوف آتا ہے. اللہ کا اور اس کا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی بھی بات پہ کسی کے ساتھ کوئی گرفت والا معاملہ کر لے، کسی کو چھوٹی سی بات کے اوپر بخش دے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، ایک بدکار عورت تھی، اس نے ایک دفعہ اپنے چمڑے کے موزے میں رسی باندھ کے کنویں سے پانی نکال کے ایک پیاسے کتے کو پلا دیا. اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا. لیکن اس کا مقصد یہ نہیں کہ ہم لوگوں کو بدکاری پہ آمادہ کریں، یہ اللہ کی رحمت کا بیان ہے. دوسری طرف بخاری مسلم میں حدیث ہے، ایک نیک عورت تھی، اس نے ایک بلی کو قید کر دیا، بھوکی پیاسی مر گئی، وہ جہنم میں ہے، اس کی نیکیاں بھی ضائع ہو گئی. لہذا یہ بیلنس کر کے چلنا ہے بھائی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اعتبار سے جو معاملات رکھے ہوئے ہیں،
ان کو دقت نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے. لہذا بھائی ہم تو بڑا ڈرتے ہیں, سیدھی سی بات ہے. تو اسی طرف آ جائیں سیکس ڈسپلن. مؤمن مردوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں, مؤمنہ عورتوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں. پھر صحیح مسلم میں حدیث ہے, میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے اچانک اٹھ جانے والی نظر کے بارے میں کہ میں فوراً ہٹا لوں. ٹک ٹکی باندھ کے بھی آپ کسی عورت کو دیکھ نہیں سکتے. خبریں بھی اگر دیکھنی ہیں تو ضروری نہیں کہ آپ نے دیکھنی ہے, ہاں سننی ہے. اسی طریقے سے صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے, نبی علیہ السلام کے سامنے سے کچھ عورتیں گزری, آپ کی اچانک نظر پڑ گئی, آپ گھر کے اندر گئے, اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کیا اور باہر نکل کے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اگر اچانک نظر پڑ جائے کسی عورت پر اور تمہیں بھلی معلوم ہو تو فوراً اپنی بیوی کے پاس جاؤ, اللہ نے اس کے پاس بھی وہی چیز رکھی ہے جو اس عورت کے پاس ہے, یوں شیطان کا یہ جو خیال ہے تمہارے دل سے نکل جائے گا. ہمیں تو یہ تعلیم دی گئی ہے. جامعہ ترمذی میں اور سنن نسائی الکبریٰ میں حدیث موجود ہے کہ جہاں دو اجنبی مرد و عورت ہوتے ہیں تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے. لیکن پبلک گیدرنگ کا معاملہ الگ ہے. جابز میں اجنبی مرد و عورت دو الگ کمرے میں نہیں ہوتے, کہیں ایک آفس میں بیٹھے میں, ان کا معاملہ بالکل الگ ہے. یہ میں اس کو نہیں کہہ رہا, یہ وہ معاملہ ہے کہ وہ اسکول ٹیچرز یا وہ کالج یونیورسٹی کے ٹیچرز جو وہاں کی فیمیل ٹیچرز کو یا فیمیل اسٹوڈنٹس کو اکیلے اپنے کمرے میں بلا لیتے ہیں, پھر بلیک میلنگ کرتے ہیں, جو اکثر یونیورسٹیز میں بھی آپ کو اس قسم کے واقعات رپورٹ ہوتے ملتے ہیں. وہ والی چیز منع ہے, اس میں پھر یہ خدشہ ہوتا ہے. اس اعتبار سے اسلام کا جو سیکس ڈسپلن ہے وہ کمال ہے, اور وہ اس درجے میں ہے. المعجم الکبیر طبرانی میں حدیث موجود ہے صحیح سند کے ساتھ, اور شیخ البانی نے سلسلہ احادیث صحیحہ میں بھی حدیث لی ہے کہ کسی مرد کا اجنبی عورت کو ہاتھ لگانا اس سے بہتر ہے کہ اس کے سر میں لوہے کی کیل ٹھونک دی جائے. یعنی اگر کسی زندہ شخص کے سر میں لوہے کی کیل ٹھونکی جائے تو اس کی جو تکلیف ہے نا وہ کم ہے. ایک اجنبی عورت کو ہاتھ لگانے کی تکلیف اور عذاب قیامت کے دن اس سے زیادہ ہونے والا ہے. لیکن ظاہر ہے اس میں پھر وہ ایکسیپشنز ہیں کہ اگر کوئی ڈاکٹر ہے اس نے اپنے مریض کو چیک کرنا ہے, اس میں بھی میں جو میل ڈاکٹرز ہیں ان کو یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ دستانہ استعمال کریں, نیکڈ چھونے کی بھی ضرورت کوئی نہیں ہے, ہمارے پاس آپشنز موجود ہیں. یا اگر آپ نے اس اعتبار سے کوئی چیک اپ کروانا ہے تو اسسٹنٹ کوئی فیمیل رکھ لیں, اس کے ذریعے فیمیل کو اگر بلڈ پریشر ان کا چیک کرنا ہے آپ خود نہ کریں, اسسٹنٹ رکھ لیں. اس طرح ٹیکا لگانا ہے تو وہ جو خوف خدا رکھنے والے لوگ ہیں انہوں نے اپنے لیے آپشن کھولے رکھے ہوتے ہیں. لہذا اس میں ہمیں ڈاکٹر ذاکر نائک کا جو موقف ہے وہ بالکل درست ہے سیکس ڈسپلن کے پوائنٹ آف ویو سے. ان کی گفتگو بڑی شاندار تھی اس انٹرویو میں, لیکن یہ جو ان سے ایک پخ چھوٹ گئی نا وہاں پہ, جو انہوں نے یہ والی مثال دی کہ 20 منٹ تک یہ ہوتا رہے, اور وہی ہمارے اقرار بھائی نے بھی پکڑی, وہ بھی پھر بغیر ٹکٹ کے چڑھ دوڑے, اور نیچے لوگ جو ان کے حامی ہیں انہیں سپورٹ کر رہے ہیں, اور جو ان کے مخالفین ہیں وہ ان کو ان کی 3 شادیوں کا تانا دے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں آپ نے بھی تو اسی طریقے سے 3 شادیاں کر لی تھی, تو ڈاکٹر ذاکر نائک تو صحیح کہہ رہا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ اس طریقے سے پھر پرسنل ایک دوسرے کے اوپر اٹیک کرنا شروع ہو گیا, اینڈ رزلٹ اس میں سے یہ نکلا ہے. لہٰذا ڈاکٹر ذاکر نائک سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ مستقبل میں بھی اپنے معاملات کو ذرا اچھے طریقے سے دیکھ کر چلیں, اس قسم کی کوئی گفتگو نہ کریں کہ وہ بعد میں پھر بار بار اس کی کلیریفیکیشن دینی پڑ جائے. اب رات کو وہ کلیریفیکیشن نہیں دے رہے تھے بادشاہی مسجد میں, اور وہ ساری حدیثیں سنا رہے تھے, اور بھائی ان حدیثوں سے کسی کو اختلاف نہیں ہے, اور نہ ان حدیثوں کو یا آیات کو بیان کر کے آپ مسلمانوں کو یہ بتانے کی کوشش کریں کہ وہ جو آپ نے جملے بولے ہیں اور وہ جو آپ نے نقشہ کھینچا ہے وہ آپ نے صحیح کیا ہے. اسی سے اختلاف ہے. کسی مسلمان نے آپ پہ یہ اعتراض نہیں کیا کہ آپ نظریں جھکا کے انٹرویو وہاں کیوں دے رہے تھے, کسی نے اعتراض کیا؟ آپ کے اسی جملے پر اعتراض تھا کہ آپ کو یوں اس طریقے سے گفتگو نہیں کرنی چاہیے تھی. ایک بلو دا بیلٹ گفتگو ہو گئی ہے, یہ مس ہینڈلنگ تو ہوئی ہے.